چوتھا کشف حجاب، طہارت۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو بندہ حق پر فرض ہوتی ہے وہ نماز کے لیے طہارت ہے، جس کا مطلب بدن کو نجاست اور جنابت سے پاک کرنا ہے، اور جسم کے 3 اعضاء کو دھونا اور سر پر مسح کرنا ہے حسب احکام شریعت، یا اگر پانی نہ ہو یا شدت مرض ہو تو تیمم کرنا۔ اس کے متعلق جملہ احکام سب کو معلوم ہے۔ طہارت کی 2 صورتیں ہیں، ایک جسم کی طہارت ہے اور دوسری دل کی۔ طہارت بدن کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، اور اسی طرح دل کی طہارت بغیر معرفت کے درست نہیں ہوتی۔ طہارت تن کے لیے صاف پانی کی ضرورت ہے، گدلا اور مستعمل پانی درکار نہیں ہوتا۔ اسی طرح دل کی طہارت کے لیے خالص توحید حق کی ضرورت ہے، متفرق اور پریشان اعتقاد درکار نہیں۔ صوفیاء کرام ہمیشہ بدنی طہارت کے علاوہ باطنی طہارت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو تاکہ دونوں محافظ فرشتے تمہیں دوست رکھیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، حق تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پس جو ظاہری طہارت پر مداومت کرتا ہے ملائکہ اس کی دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ جو باطنی طہارت یعنی توحید حق پر قائم ہے، حق تعالیٰ اسے دوست رکھتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما۔ حالانکہ آپ کے قلب مبارک میں نفاق کسی شکل میں بھی متمکن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اپنی کرامت کا احساس ہی اثبات غیر کے برابر محسوس ہوتا ہے، اور اثبات غیر محل توحید میں نفاق پیدا کرنے والا ہے۔ ہر چند مشائخ کرام کی کرامات کا ہر پہلو مریدوں کے لیے بصیرت افروز ہوتا ہے، تاہم یہی پہلو کمال کے نقطہ نظر سے حق تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک ثقیل پردے کی شکل میں حائل ہو جاتا ہے، کیونکہ غیر اللہ کی طرف التفات آفت کے برابر ہے۔ اسی بنا پر حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اہل معرفت کا نفاق اہل عشق اہل طلب کے اخلاص سے بہتر ہے، یعنی جو مرید کا مقام ہوتا ہے وہ کامل کا حجاب ہوتا ہے، کیونکہ مرید کرامت حاصل کرنے کے در پہ ہوتا ہے، اور کامل کرامت عطا کرنے والے یعنی ذات حق کا طالب ہوتا ہے۔ الغرض اثبات کرامات اہل حق کے لیے نفاق کے برابر ہے، اور یہی حال ہر اس چیز کا ہے جس کا دیکھنا غیر اللہ کی طرف نظر کرنے کے مترادف ہو۔ بس دوستان حق پر آفت سب عاصیوں کے لیے معاصی سے نجات ہے، عاصیوں پر آفت جملہ اہل ضلالت کے لیے ضلالت سے نجات ہے، کیونکہ اگر کفار کو معلوم ہو کہ ان کا کفر حق تعالیٰ کو ناپسند ہے، جیسا کہ گنہگار جانتے ہیں، تو وہ کفر کے چنگل سے نکل جائیں۔ اگر گنہگاروں کو یہ علم ہو کہ ان کے سب عمل نقصان کا عمل ہے، جیسا کہ دوستان حق کو علم ہے، تو وہ سب گناہوں سے نجات پا جائیں اور سب آفتوں اور برائیوں سے پاک ہو جائیں۔ پس ظاہری طہارت اور باطنی طہارت کو ہم رکاب ہونا چاہیے، یعنی جب ہاتھ دھوئے تو دل کو بھی دنیا کی محبت سے پاک کرے، جب منہ میں پانی ڈالے تو منہ کو ذکر غیر سے خالی کرے، جب ناک میں پانی ڈالے تو نفسانی خواہشات اپنے اوپر حرام کرے، منہ دھوئے تو جملہ معلوفات سے یکبارگی اعراض کرے اور رو بحق ہو جائے، جب ہاتھ دھوئے تو اپنے جملہ دینوی نصیب سے دستبردار ہو جائے، جب مسح کرے تو اپنے تمام امور کو سپرد خدا کرے، اور جب پاؤں دھوئے تو جب تک احکام خدا کے مطابق نہ دھوئے نماز کے لیے کھڑا نہ ہو، تاکہ دوگنا طہارت نصیب ہو، کیونکہ شریعت کے جملہ احکام ظاہری امور باطنی سے وابستہ ہیں۔ ایمان زبان کا اقرار ہے، مگر تصدیق دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ شریعت میں عبادت کے احکام بدن پر نیت قلب کے ساتھ مربوط ہے۔ دل کی طہارت دنیا کی برائیوں پر غور و فکر کرنے اور دنیا کو ایک عالم غدار اور مقام فنا سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دل دنیا سے خالی ہونا چاہیے، اور یہ مقام سخت مجاہدے سے ملتا ہے، اور سب سے زیادہ اہم مجاہدہ آداب ظاہر کو ملحوظ رکھنا اور اس طریقہ کار پر مداومت کرنا ہے۔ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے حیات ابدی چاہیے۔ اگر سب لوگ
نعیم دنیا میں مست غرق ہو کر حق تعالیٰ کو فراموش کر دیں تو میں اس مصیبت کے گھر یعنی دنیا میں آداب شریعت بجا لاتا رہوں اور حق تعالیٰ کو یاد رکھوں۔ کہتے ہیں کہ ابو طاہر حرمی رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک حرم مکہ میں مقیم رہے، مگر حرم کے اندر طہارت نہیں کی۔ ہر بار حرم سے باہر جاتے اور فرماتے، جس زمین کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اپنا مستعمل پانی اس پر نہیں گرا سکتا۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ آپ رے کی جامعہ مسجد میں بعارضہ پیچش مبتلا تھے۔ ایک دن رات میں آپ کو 60 بار غسل کرنا پڑا اور بالآخر آپ کی وفات بھی پانی ہی میں ہوئی۔ ابو علی رود باری رحمۃ اللہ علیہ کچھ مدت طہارت کے معاملے میں شک میں مبتلا رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں السواح دریا میں اتر گیا اور سورج نکلنے تک پانی میں رہا۔ دل کو تکلیف ہوئی، فریاد کی، اے رب العزت مجھے عافیت عطا فرما۔ ہاتف غیب نے آواز دی، عافیت علم میں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ بیماری کے عالم میں آپ نے وفات کے دن 60 بار طہارت فرمائی اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ حکم حق آئے تو میں با طہارت لبیک کہوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، تو نے ظاہر کو پاک کر لیا، باطن کی صفائی کہاں ہے؟ آپ وہیں سے واپس ہو گئے، سب مال و دولت راہ خدا میں تقسیم کر دی اور 1 سال تک صرف اتنے کپڑے پر اکتفا کیا کہ جو نماز کے لیے کافی تھا۔ آپ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، کیا خوب طہارت تھی جو آپ نے کی، خدا آپ کو ہمیشہ پاک رکھے۔ اس کے بعد آپ کبھی بے طہارت نہیں رہے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو وضو ٹوٹ گیا، ایک مرید کو اشارہ کیا، اس نے وضو کروایا مگر ریش مبارک میں خلال کرنا بھول گئے۔ آپ بولنے سے قاصر تھے، مرید کا ہاتھ پکڑ کر اشارہ کیا اور مرید نے خلال کیا۔ آپ نے فرمایا ہے، میں نے طہارت کے آداب میں سے کبھی کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا سوائے اس وقت کہ میرے باطن میں کوئی پندار جاں گزی ہو۔ حضرت باجزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب کبھی میرے دل میں کوئی دینوی خیال گزرتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور عقبہ کا خیال آتا ہے تو غسل کر لیتا ہوں، کیونکہ دنیا محدث ہے، اس کا خیال بھی حدث ہے۔ عقبہ محل غیبت و آرام ہے اور اس کا خیال بمنزلہ جنابت ہے۔ حدث سے صرف وضو لازم آتا ہے اور جنابت سے غسل۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے، دل میں آواز محسوس کی، کیا تیری طہارت اس قابل ہے کہ تو ہمارے دربار میں حاضر ہو؟ یہ سن کر آپ واپس ہوئے تو پھر آواز آئی، ہماری درگاہ سے پلٹ کر کہاں جاؤ گے؟ آپ نے نعرہ بلند کیا، آواز آئی، کیا ہمارے اوپر تانا زنی کرتے ہو؟ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ پھر آواز آئی، کیا ہماری برا فروختگی کے تحمل کا بھی دعویٰ ہے؟ حضرت شبلی نے عرض کی، میرے مالک میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ طہارت سے متعلق مشائخ کبار کے بہت سے اقوال ہیں، سب نے اپنے مریدوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے وقت ظاہر و باطن کی طہارت پر مداومت کا حکم دیا ہے۔ جو کوئی عمل ظاہر کا قصد کرے تو لازمی ہے کہ وہ ظاہر کی طہارت کرے، جب باطن میں قرب حق کا قصد کرے تو چاہیے کہ باطن کی طہارت کرے۔ ظاہر کی طہارت پانی سے ہوتی ہے اور باطن کی توبہ اور رجوع اللہ سے، اور باطن کی توبہ اور رجوع اللہ سے۔ اب میں توبہ اور اس سے متعلقہ امور کا حجاب اٹھاتا ہوں کہ اس کی حقیقت بھی نمایاں ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔